نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عقل سلیم سے نوازا کہ وہ اہل اسلام اور اہل باطل کے مابین امتیاز کر سکے، چونکہ اہل اسلام کی دشمنی ازل ہی سے اہل باطل نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ جب ہم رات کی تاریکیوں میں چین و سکون کی نیند سو جاتے ہیں، جب اسلام مخالف طاقتیں، اسلام مخالف دشمن اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے ناپاک منصوبے گڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ناپاک کوششیں رچنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو اپنا جینا مرنا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام اور اہل اسلام کا بال بے کبھی نہیں کر سکتے، چونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اہل باطل نئی نئی تدبیروں اور ہر روز نورانی جالوں سے اہل اسلام کے خلاف سازش کرنے میں مگن، مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حق والوں کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تا قیامت بقا ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا يزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم، اور ایک جگہ ارشاد نبوی ہے، یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور ان کے مخالفین چاہے جتنی، چاہے سینکڑوں حسام الحرمین کیوں نہ لکھ لیں، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ایک روایت میں ان کی نشانی یہ بیان کر دی کہ وہ جماعت حق پر قتال و جہاد کرتی رہے گی۔ میں بہت غور و فکر کے ساتھ ملت رضا خانیت کے افراد سے کہوں گا کہ اس وقت حق پر قتال کرتی ہوئی تمہاری جماعت کو درکنار ایک آدمی بھی تمہارا نظر نہیں آتا، جبکہ دوسری طرف بحمداللہ کئی جماعتیں جہاد میں مصروف ہیں، جو کفر کے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہیں۔ تم کس چیز میں مصروف ہو اس کو دنیا جانتی ہے، تیجا کرنے میں، چالیسواں کرنے میں، برسی منانے میں، قبر کے مردوں سے دلالی کرنے میں، ان ساری چیزوں میں تم مصروف ہو۔ بہرکیف آج کا ہمارا موضوع ہے بدنام زمانہ حسام الحرمین نامی کتاب۔ اس پہ ہم مختصر نظر ڈالیں تاکہ ہمیں اس کی کذابیت، دجل و فریب معلوم ہو سکے۔ بہرحال حسام الحرمین کے چاہنے اور ماننے والوں کے رد میں علماء مشائخ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سر فہرست المہند المفند نامی کتاب ہے، اور ایک کتاب الشہاب ثاقب علی مستصرق الکاذب، تیسری کتاب حسام الحرمین اور عقائد علماء دیوبند، چوتھی کتاب فیصلہ کن مناظرہ، اور ایک کتاب خود ان کے گھر سے ہے جو ان کے مولوی مفتی خلیل احمد خان برکاتی قادری بدایونی نے لکھی ہے، انکشاف حق، اور ایک کتاب عبارات اکابر، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر ارباب، شیوخ ارباب، حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الارشاد فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور خلیل الملت والدین فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مدفون بجنت البقیع مدینہ منورہ، اور حکیم الامت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے نام لے کر اس بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین میں کافر کہا گیا، حالانکہ یہ سب کے سب اولیاء و علماء زمانہ تھے۔ ان کی ولایت و عظمت کی تحفظ کی بات کرنا سعادت ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بفرمان سید کونین رحمت کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ان شیوخ اربا کا، ان اکابر اربا کا دفاع کرنا اولیاء اللہ کا دفاع ہے، جو عین سنت خدا ہے، اور ان سے دشمنی کرنا شقاوت و بدبختی اور کار شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اس پر ایک مثال دے کر کے انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کیسے ہوتا ہے اسے آپ بغور سماعت کریں۔
مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب خصام الحرمین میں ان اکابر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ طائفے سب کے سب کافر و مرتد ہیں، باجماع امت اسلام سے خارج ہیں، اور بے شک بزاریہ اور درر و غرر اور فتاوی خیریہ، مجموع الانہار اور در مختار وغیرہ جو معتمد کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ حسام الحرمین مع تمہید ایمان صفحہ 20 ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ فاضل بریلوی اعلی حضرت صاحب اس فتوے میں خود کیسے پھنستے ہیں۔ تو یہ میرے پاس انوار مظہریہ ہے، جس میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کی بھی تقریر ہے۔ اس کے صفحہ 292 پہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب اپنے دوست مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں کفر نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی، پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی محبت برقرار رکھا۔ یہ انوار مظہریہ صفحہ 292۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب خود لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلیقات کی رعایت کرتے ہوئے تکفیر نہیں کی، اسے انکار کیا، آپ نے ان پر تکفیر نہیں فرمائی۔ یہ فتاوی مظہریہ صفحہ 499 پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مولانا عبدالباری فرنگی محلی پر حسام الحرمین کی روح سے فتوی کفر لگنا چاہیے تھا کہ انہوں نے حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی تکفیر نہ کر کے حسام الحرمین کے فتوے سے کیا انکار کیا، اور حسام الحرمین کے فتوے سے انکار کرنے کی وجہ سے حسام الحرمین والا فتویٰ ان پر بھی لگنا چاہیے تھا۔ مگر فاضل من الفضول بریلوی نے وہ فتویٰ جو حسام الحرمین میں لکھا تھا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ تو خود کافر ہے، یہ حسام الحرمین صفحہ 20 پہ، یہ فتویٰ مولانا عبدالباری پر نہیں لگایا بلکہ ان کے ساتھ دوستی محبت برقرار رکھا۔ اور یہ اصول بھی بریلویوں کے گھر سے مد نظر رہنا چاہیے آپ کو کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعوت اسلامی کی مجلس تحقیقات شریعہ کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ہے نصاب شریعت صفحہ 469۔ ایک بریلوی مولوی ہیں علامہ فیض احمد اویسی بہاولپوری، وہ لکھتے ہیں کہ ہاں وہ واقعی کسی غلط عقیدے پر جم گیا ہے تو پھر اسے کافر کہنا ضروری نہیں، ضروری ہے، نہ کہے گا تو خود کافر ہوگا۔ یہ کتاب ہے مسلمان کو کافر نہ کہو صفحہ 4 پر۔ فاضل من الفضول بریلوی لکھتے ہیں کہ اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر مرتد ہے، ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ یہ کتاب حسام الحرمین مع تمہید ایمان صفحہ 177 ہے۔ ایک مولوی ہیں پیر کرم شاہ، ان کی کتاب ہے پیر کرم شاہ کا تنقیدی جائزہ، اس کے صفحہ نمبر 214 پہ ہے کہ کافر کو کافر کہنا ضروریات دین سے ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ تو فاضل من الفضول بریلوی اس کفر کی دلدل میں خود پھنس گیا، اور حسام الحرمین کا منکر بھی خود ہی ہے۔ دنیا رضاخانیت میں کسے جرأت ہے کہ وہ فاضل من الفضول بریلوی کو اس کی کفر کی دلدل سے نکال سکے؟ کس سے؟ اس کو کفر کی دلدل سے نکال سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ فاضل من الفضول بریلوی ایمان سے خالی ہو گیا۔ یہ فاضل بریلوی یہ خدا کی دشمنی مول لے لی، حالانکہ ان اولیاء عداوت نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ادھر انگریز کے دیے ہوئے پیسے کے کمال تھا کہ خدا اور رسول سے دشمنی تک مول لے لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔
فاضل من الفضول بریلوی لکھتے ہیں کہ کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلوے کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں۔ یہ کتاب حسام الحرمین مع تمہید ایمان صفحہ 127 سے 128 تک آپ ملاحظہ کریں۔ یعنی قائل کی مراد کو دیکھا جائے گا، مگر فاضل من الفضول بریلوی نے اکابر اہل السنہ کے کلام میں ان کی رائے معلوم ہی نہیں کی، ورنہ خود کفر کے گھاٹ اترتا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ خود کفر کے گھاٹ اتر جائے۔ مفتی شریف الحق امجدی لکھتے ہیں مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے۔ ان کی کتابیں دیوبندیوں سے لاجواب سوالات جوابات، یہ صفحہ 79 یہ شریف الحق امجدی کی، اس میں لکھتے ہیں کیا؟ وہی کہ مصنف اپنی مراد کو بخوبی جانتا ہے۔ مفتی فاض احمد گولہڑوی مفتی آستان عالیہ گولہڑا شریف لکھتے ہیں کہ الفاظ معانی متکلم اور دیگر قرائن کے لحاظ سے متعین کرنا بعض جگہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے تحقیق الحق۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ بزرگوں کے کلام کا ان کی مراد کے خلاف مطلب نکالنا سراسر جہالت، اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب آئین اہل سنت صفحہ 80 ہے۔ مگر فاضل من الفضول بریلوی تو اس طرف آئے ہی کیوں؟ یہاں تو امت مسلمہ کے درمیان تفریق پیدا کرنا مقصود تھا، تفریق بین المسلمین یہ منشا تھا، تو وہ کیوں اس جانب آئے؟ ان اصول کو کیوں نظر میں بٹھائے؟ اور اس کے لیے جان بوجھ کر زبردستی ان عبارات اسلامیہ کو غیر اسلامی بنا دیا گیا، جن کی بڑی بڑی عمدہ تعویلیں ان کے گھر کے لوگوں نے تسلیم کی بحمداللہ تعالی۔ حفظ الایمان کی عبارت پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد نے اپنے جواب میں ایک اچھا نقطہ نکالا کہ انہوں نے تحریر فرمایا مولانا اشرف علی کی اس تحریر سے یہ مراد نہیں کہ وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں اور درندوں وغیرہ کے مساوی سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، بچے، جانور، درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں صفحہ 197 سے صفحہ 198 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فاضل بریلوی جو ہیں علماء دانشور جو لوگ ہیں یہ تسلیم کر چکے ہیں، ان میں جو سنجیدہ لوگ بریلوی علماء ان میں بھی سنجیدہ لوگ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان عبارات کا اچھا معنی بنتا ہے، تو پھر فاضل من الفضول بریلوی نے کیوں تکفیر کی وجہ صرف یہ کہ امت کو دو ٹکڑے ڈال دیا جائے اور فساد کو برپا کر دیا جائے، یہ کرنا تھا جو ان کے ذمہ انگریزوں کی طرف سے نوکری لگی تھی۔ وہ اس کو کرنے میں مگن تھے، مشغول تھے، مصروف تھے، جیسا کہ ایک پیلی بھیت کے قاری صاحب، یہ قاری احمد پیلی بھیتی، وہ لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان 50 سال مسلسل اسی جد و جہد میں منہمک رہے کہ یہاں تک کہ مستقل 2 مکتب فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے سوانح اعلی حضرت بریلوی صفحہ 8۔ اس فکر میں بریلوی اندھا دھند یہ شور مچاتے، یہ نہیں دیکھا کہ اس زد میں کون آ رہا اور کون نہیں آ رہا۔ اس فکر میں بریلوی اندھا دھند چلے، یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس کے زد میں کون آ رہا، خود آ رہا ہے یا کوئی دوسرا آ رہا۔ اور کیا یہ فکر اسلامی ہے؟ نہیں، ان کے اپنے گھر کے افراد اس تکفیر پہ جو اکابر اہل سنہ علماء دیوبند کی انہوں نے جو کی ہے بالکل اس کے مخالف جرح موجود ہے۔ بریلوی علماء جرح کر رہے ہیں فاضل من الفضول بریلوی پہ۔ ان کے ایک مولوی ہیں قاضی عبدالغنی کوکب، وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے مقالات یوم رضا صفحہ 21، اس پہ لکھتے ہیں کہ مخاطب نقطہ نظر کی طرف سے بھی زیادہ سے زیادہ
بات مولانا کے خلاف یہ کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند سے اظہار اختلافات کے لیے نہایت سخت اور تلخ لہجہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے مدرسہ دیوبند کے جدید اساتین علم کی بعض عبارات کفریہ قرار دیا، اور اس فتوے میں انہوں نے اس شرعی احتیاط و مراعات کو ملحوظ نہ رکھا جو ایسے نازک موقع پر ملحوظ رکھنی ناگزیر ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ کو مقالات یوم رضا صفحہ 21 میں مل سکتی ہے۔ ایک اور ان کے مولوی ہے محمد توفیق برکاتی مصباحی، وہ لکھتے ہیں خیابان رضا میں صفحہ 217 میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اختلاف ہیں وہ بہت معمولی ہیں، البتہ علماء دیوبند کی تکفیر کے بارے میں انہوں نے تشدد برتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں مخلص نظر آتے ہیں، تاہم ان کے نتیجے سے متفق نہیں کہ ان عبارات کی کوئی قابل قبول تعبیر نہیں، اگرچہ وہ عبارات قابل اعتراض ہیں، مگر ان کی نیت پر شبہ اور تکفیر پر اصرار زیادتی ہے۔ کیا ہے؟ ان کی تکفیر پر اصرار زیادتی ہے۔ اگرچہ حوالہ برکاتی صاحب نے کسی اور کا نقل کیا مگر تردید نہیں کی، تو سارا وزن تو برکاتی صاحب کے کندھوں پہ آیا پڑا، کیونکہ ان کے رئیس تحریر ارشد القادری جو ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ نہ بھی کوئی عبارت نہ کسی اپنی، لیکن اگر وہ اس کے مضمون سے متفق ہو تو مضمون کی ساری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ یہ زیر و زبر نامی کتاب 306 پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ چونکہ برکاتی صاحب نے ان کی تردید نہیں کی جو تائید کی دلیل ہے، تو یہ حوالہ برکاتی صاحب کے ہی شمار ہوگا۔ خیر، ان کے ایک مولوی ہیں خواجہ قمر الدین صاحب، ان کے استاذ حضرت معین الدین اجمیری، وہ لکھتے ہیں کہ خلقت آپ کی اس فضلت سے بے حد نالا ہے۔ وہ کہتی کہ دنیا میں شاید کسی نے اس قدر کافروں کو مسلمان نہیں کیا جس قدر اعلی حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا۔ یہ تجلیات انوار المعین صفحہ 37 ہے، یعنی فاضل بریلوی مکفر المسلمین ہے۔ ان کے مفتی سید شجاعت علی قادری لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے علمی ذخائر میں تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں کہ اس نے کس سے اختلاف کیا، بلکہ اصل دقت طلب کام یہ کہ وہ کون سا فقیہ ہے جس سے مولانا نے بالکل اختلاف نہ کیا ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص نکل آیا، کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسا کوئی شخص نکل آیا تو یہ بڑی تحقیق ہوگی، بہت بڑی تحقیق۔ یہ حقائق شرح مسلم صفحہ 170 ہے۔ اور ایک مفتی کا حوالہ لے لیں، مفتی نور اللہ نعیمی، وہ لکھتے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اکابر مشائخ اعظام پر بکثرت تطفیلات کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ پہلی جلد میں 19 صد سے بھی زیادہ ذکر کیا۔ حقائق مسلم شرح مسلم صفحہ 172۔ جس نے امت میں کسی کو معاف نہ کیا ہو اور ہر ایک سے اختلاف کیا ہو اور ہر ایک کا رد کیا ہو، تو اکابر علماء دیوبند کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو معاف نہ کرے بلکہ ان سے اختلاف کرے، وہ اکابر دیوبند کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ میری سمجھ تو بالاتر ہے۔ ایک بریلوی علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ راقم ذیل ایک مثال پیش کر رہا ہے جس میں امام احمد رضا نے اکابر صحابہ اکرام اور عامہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین کے موقف سے اختلاف فرمایا۔ یہ حقائق شرح مسلم صفحہ 172 سے 173 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اکابر صحابہ علماء اکرام مجتہدین کی اہمیت نہ سمجھے، وہ کہاں اکابر علماء دیوبند کی اہمیت سمجھے؟ ان کی شان کا خیال کیسے کرے گا؟ جس فاضل من الفضول بریلوی نے صحابی رسول عبد الرحمن قاری کو کافر، شیطان، خنزیر تک کہہ دیا، تو کیسے علماء دیوبند کو بخش سکتا ہے؟ اس چیز کو اگر دیکھیں تو ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 197 سے 98 تک ملحوظ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن قاری کے متعلق شیوخ حدیث کی آراء کیا ہیں، ان کی رائے کیا ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور مورخ واقدی نے بھی کہا کہ صحابی کہا ہے اور صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یہ الاکمال فی اسماء الرجال صفحہ 609 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں ان کو تابعی بھی لکھا ہے، تو جو صحابی یا تابعی کی تکفیر سے باز نہ آئے
وکابر علماء دیوبند کی تکفیر سے کون اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لکھے تنگ و چست ان کا لباس اور جوبن کا ابھار، نس کی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، نعوذ باللہ، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کی ہوئے جاتے ہیں جامع بر سینوں بر، خوف کشتی ابرو نہ بنے طوفانی کی چلا آتا ہے حسن اہلا کی صورت بڑھ کر۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم صفحہ 37۔ جو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کو برداشت نہ کرے، ان کو معاف نہ کرے، وکابر علماء دیوبند کو کیوں معاف کرے گا؟ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ بعض بریلوی کہہ دیتے کہ یہ کتاب فاضل بریلوی کی نہیں ہے، تو غور سے سنو، کان کھول کے سنو رضا خانیوں، آپ کے گھر کے جید افراد تو یہ مانتے ہیں کہ کتاب خود احمد رضا کی ہے، یہ انوار رضا کا مصنف ہے۔ یہ صفحہ 566 میں لکھا ہے کہ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا حوالہ انوار رضا صفحہ 595 پہ کہ آپ کے کلام کے 3 مجموعے ہدایت بخشش کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تیسرا حوالہ لیں، ہدایت بخشش مولانا احمد رضا خان کی تصنیف ہے، تحریک آزادی ہند اور سواد اعظم صفحہ 281۔ ہدایت بخشش حصہ سوم جو اعلی حضرت کی نعت و مدح منقبت پر مشتمل غیر مرتب اشعار کا مجموعہ ہے، یہ فیصل مقدسہ صفحہ 71 پر دیکھیں۔ پانچواں حوالہ یہ نوٹ کر لیں، ہدایت بخشش حصہ سوم مطبوعہ بدایوں 1325 مولانا احمد رضا خان کی ہے، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، یہ صفحہ نمبر 96 پہ۔ چھٹا حوالہ مولانا بریلوی کے دیوان ہدایت بخشش حصہ سوم میں یہ رباعی ملتے ہیں، خیابان رضا صفحہ 234۔ معزز سامعین و ناظرین، جو احمد رضا خان اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو معاف نہ کرے، وہ کسی اور کو کیوں کرے گا؟ جو فاضل بریلوی نبی محترم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہ کرے، وہ اکابر دیوبند کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟